چند روز ہوئے میں اپنی بنیان استری کر رہا تھا۔ میری بنیان کھدر کی ہوتی ہے، سلوٹیں پڑ جاتی ہیں، ہاتھ کی سلی ہوئی بنائی بنیان مجھے ملتی ہی نہیں ہے، مجھے سلوانی پڑتی ہے۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ اس کو استری کر کر پھر پہنوں، تو خوش دلی کے ساتھ اس کو استری کر رہا تھا۔ ابھی شروع ہی کیا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تو مجھے ٹیلی فون سننا پڑ گیا۔ اس پر کچھ دیر بات ہوتی رہی، میں استری ویسے ہی چھوڑ کر آ گیا۔ لوٹ کر گیا بات کرنے کے بعد تو میں نے اٹھائی استری، اب میں پھر استری کرنے لگا، پر استری کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا میری بنیان پر۔ تو پریشانی کے عالم میں نے یہ دیکھا کہ کیا ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کا تو پلگ ہی آن نہیں ہوا۔ جب تک پلگ کا کانٹیکٹ نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میری استری پوری ولایت کی بنی ہوئی تھی اور بالکل نہیں تھی، بس اس میں یہ خرابی تھی کہ وہ کنیکشن نہیں لگا تھا، پلگ نہیں لگا تھا، تو اس لیے وہ سلوٹیں ویسی ہی کی ویسی رہ گئیں۔ اپنی زندگی میں بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ جب کنیکشن نہ لگے زندگی کی سلوٹیں نکلتی ہی نہیں، اور لگانے کے لیے کسی نہ کسی طرح پلگ ڈائریکٹ ہونا چاہیے۔ ویسے بھی لگائیں جیسے تاروں کو کنڈے لگاتے ہیں، وہ بھی بڑی ٹیڑھی سی بات ہے، لیکن صحیح طور پر اگر پلگ لگے تو اس کا لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ فرانس کے ملا میں نے دیکھا ہے، وہاں ساؤتھ کے خاص طور پر وہ سمندر میں اترنے سے پہلے ایک دعا مانگا کرتے ہیں، بڑی مختصر سی، اور دعا یہ ہوتی ہے کہ اللہ تیرا سمندر بہت بڑا ہے اور میری کشتی بہت چھوٹی ہے۔ بظاہر یہ معمولی سی دعا ہے، لیکن اس میں اتنا اعتراف ہوتا ہے اور اتنی قربت ہوتی ہے خدا کے ساتھ، اور اتنا رابطہ ہوتا ہے کہ جب اترنے لگتے ہیں ساؤتھ فرانس کے لوگ تو اس یقین کے ساتھ سمندر میں اترتے ہیں کہ یہ واقعی اس اللہ کا سمندر ہے اور وہ اس کا مالک ہے، اور جو میری کشتی ہے وہ واقعی چھوٹی ہے اور اتنا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی جتنا کہ اسے کرنا چاہیے۔ تو ہمارے پاس جو جانکار لوگ ہیں، بات کو سمجھنے والے، احساس رکھنے والے بہت ہیں، ابھی بھی ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے جانکار لوگوں میں سے ایک کا۔ میرے ایک دوست تھے سلطان راہی، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا، آپ نے فلمیں بھی دیکھی ہوں گی ان کی، باوجود کہ میرا تعلق ریڈیو ٹیلی ویژن سے تھا لیکن ہمارا رشتہ فلم سے وہ نہیں تھا، لیکن ہم دونوں ایک اور حوالے سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ ہمارا رابطہ اپنے طور پہ خفیہ انداز کا تھا اور اسے اجاگر کرنے کی چندہ ضرورت نہیں تھی۔ ایک روز میرے پاس ٹی وی میں ان کا پیغام ملا کہ آپ آئیں، ایک چھوٹی سی محفل ہے، اس میں آپ کی شمولیت بڑی ضروری ہے اور آپ اسے پسند کریں گے۔ میں نے کہا بسم اللہ۔ ہمارے یہاں لاہور میں ایک علاقہ ہے نسبت روڈ، جہاں پر دیال سنگھ کالج ہے، اس کے عقب میں چھوٹی چھوٹی گلیاں بنی ہیں جہاں اچھے اچھے لوگ رہتے ہیں۔ وہاں پر انہوں نے انتظام کیا تھا، بڑی اچھی بیٹھک تھی اور جالی والا دروازہ تھا، اس کو صاف کر کر اگربتیاں جلا کر سلطان راہی صاحب نے بندوبست کیا تھا۔ سلطان راہی کو شاید آپ جانتے ہیں یا نہیں، لیکن انہیں قرات کا بڑا شوق تھا اور ان کا ایک بڑا ہی اپنا انداز تھا۔ ان کا ایک لہجہ الگ تھا، جب کوئی فنکشن ہوتا تھا تو لوگ ان سے کہتے تھے کہ آپ قرات کریں، وہ کر دیتے تھے۔ لیکن ان کا ایک اور پہلو جو قرات کے ساتھ وابستگی کا تھا وہ لوگ کم ہی جانتے ہیں۔ ہم وہاں بیٹھے تھے تو ان کے ساتھ ایک اور آدمی بھی بیٹھا تھا، گاؤں کا پینڈو سا، اس نے دھوتی باندھی ہوئی تھی، کندھے کے اوپر اس کے کھیس تھا۔ سادہ سا آدمی، کچھ اتنا زیادہ امپریسو نہیں تھا جتنا اس کو ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا ان سے ملیں، یہ بھا رفیق ہے۔ اب بھا رفیق بھی اس محفل میں شامل تھے۔ ہم 10 11 15 لوگ دیوار کے ساتھ ڈھول لگا کے بیٹھ گئے۔ سلطان راہی صاحب نے کہا کہ آپ کو کچھ قرات سنانا چاہتا ہوں میں۔ ہم نے کہا بسم اللہ۔ انہوں نے کہا میں سورہ مزمل پڑھوں گا، تو ہم نے کہا سبحان اللہ، اور کیا چاہیے؟ تو سلطان راہی صاحب نے اپنے انداز میں، اپنے لہجے میں اور اپنی آواز میں سورہ مزمل کی تلاوت شروع کر دی، بہت ہی اعلیٰ درجے کی، اور لوگوں نے اسے بہت ہی پسند کیا۔ وہ پڑھتے رہے، ہم دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر سنتے رہے۔ پھر جب ختم ہو گئے تو سب کے دل میں آرزو تھی کہ کاش ایک مرتبہ پھر پڑھ سکے، لیکن انہوں نے بند کر دیا۔ پھر انہوں نے باہر رفیق کی طرف دیکھا اور ان سے کہا جی اب آپ فرمائیں۔ اب ہمارا اندازہ نہیں تھا کہ ایسا سیدھا سادہ آدمی کچھ بولے گا بھی، تو باہر رفیق نے کہا جی میری آرزو بھی سورہ مزمل سنانے کی تھی، لیکن چونکہ انہوں نے سنا دی ہے تو ہم نے کہا نہیں، آپ بھی یہی سنائیں، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مزاقل نہیں ہے، آپ اپنا شوق پورا کریں۔ ہم تو خود ہی آرزو کر رہے تھے کہ دوبارہ شروع ہوتی سورہ مزمل، بہت لطف آ رہا تھا، بہت اچھا لگ رہا تھا۔ انہوں نے کہا بسم اللہ۔ انہوں نے بیٹھ کر، خواتین و حضرات، اپنے ہی انداز میں کھیس کندھے سے اتار کر گود میں رکھ لیا، اس کے اوپر کوہنیاں رکھ کر وہ بیٹھ گئے اور سورہ مزمل سنانی شروع کر دی۔ آپ نے بے شمار کیسٹ سنے ہوں گے، بے شمار قاریوں کو سنا ہوگا، انہوں نے جو سنایا ان کا اپنا انداز تھا۔ جو وہ سناتے چلے جا رہے تھے، ہم سارے آدمیوں نے جو بیٹھے تھے یہ محسوس کیا کہ اس بیٹھک میں تاریخ کا کوئی اور ہی وقت آ گیا ہے۔ یہ وہ وقت نہیں ہے جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ہم لوگوں کو لگا کہ ہم قرون اولیٰ کے مدینہ شریف کے زندگی میں ہیں، اور یہ وہی عہد ہے اور یہ وہی زمانہ ہے،
اور ہم ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جو اس عہد کی آواز کو ویسے ہی کسی آدمی کے منہ سے سن رہے ہیں۔ اور یہ سب کا تجربہ تھا، عجیب و غریب تجربہ تھا۔ ہم نے یوں محسوس کیا جیسے اس کمرے میں بیٹھک میں عجیب طرح کی روشنی تھی۔ ہو سکتا ہے یہ ہمارا خیال ہو، لیکن ان کی کیفیت اس وقت ایسی تھی کہ سب کے اوپر ایک سحر سا طاری ہو گیا تھا۔ پھر وہ ختم ہو گئی۔ ہم نے زبان سے شکریہ ادا نہیں کیا، کیونکہ ہمارے سارے اتنے جذبات جذب ہو چکے تھے کہ ہم سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ البتہ ہماری نگاہوں میں، جھکے ہوئے سروں میں اور ہماری کیفیت سے ہماری صاف طور پہ واضح ہوتا تھا کہ یہ جو کیفیت گزر رہی ہے یہ کچھ اور ہے۔ تو کوشش کر کر، ہمت کر کر میں نے کہا، راہی صاحب ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ پہلے آپ نے سورہ مزمل سنا کر اور پھر آپ نے اپنے دوست کو لا کر تعارف کروایا اور قرآن سنوایا۔ یہ کیفیت ہمارے اوپر پہلے کبھی طاری نہیں ہوئی، ہم سمجھ ہی نہیں سکے۔ تو سلطان راہی صاحب نے کہا کہ بھاجی بات یہ ہے کہ میں سورہ مزمل جانتا ہوں اور بہت اچھی جانتا ہوں، لیکن یہ شخص سورہ مزمل والے کو جانتا ہے، تو اس کے لیے بڑا فرق ہے۔ جب آپ والی کو جانتے ہیں اور جاننے لگتے ہیں اور زندگی میں خوش قسمتی سے اللہ سے ایسا رابطہ پیدا ہوتا ہے جیسا بھا رفیق کا تھا، تو پھر وہ کیفیت اور طرح کی ہو جاتی ہے۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو کیفیت ہوتی ہے یہ مختلف ہوتی ہے اور ساری زندگی میں ساری عمر ساتھ چلنے والی ہوتی ہے۔ میں نے اپنی خوش قسمتی کا اظہار جب بھی کیا، اب بھی کرتا ہوں۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کی گڈی جو تھی وہ ٹکی ہوئی ہوتی تھی، تو جو بظاہر تو گڈی کی بات کرتا ہے لیکن ان کے اندر پیغام کچھ اور ہوتا ہے۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔